بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ کیا بیوہ سے نکاح کرنے کا، بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ آج ہم اس بارے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوہ کو سہارا دینا، بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا، یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، میرے آقا کی۔ اور بیوہ کو سہارا دینا ایک بہت بڑا اجر ہے، یعنی ایک خاتون بیوہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا، آپ نے اس کو سہارا دیا، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گی، وہ آپ کو خوش رکھے گی، آپ کو راضی رکھے گی، آپ سے بڑی راضی ہوگی، کیونکہ آپ نے بیوہ کو سہارا دیا ہے۔ بیوہ کو سہارے دینے سے آپ پہ خدا بھی راضی رہے گا اور خدا اور مصطفیٰ بھی راضی رہیں گے۔ اب جب دونوں یہ ہستیاں آپ پہ راضی ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی خوبصورت، اور آپ کا گھر جو ہے یہ ایک مثالی بن جائے گا۔ گھر مثالی بننا یعنی بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو نکاح کیا تھا، سب سے پہلے جو شادی کی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ بیوہ تھی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے، لیکن بیوہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور آقا کی جتنی ازواج ہیں، آقا کی گھر والیاں ہیں، آقا کی بیویاں ہیں، اللہ کے محبوب نے نکاح کیے ہیں، تو سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سے لے کر جتنی ازواج ہیں، یعنی سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی جتنی ازواج ہیں سب بیوہ تھی، آقا نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ فقط ایک تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اللہ کے محبوب نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ بیوی بنی ہے میرے آقا کی۔ باقی جتنی ازواج تھی، جتنی میرے آقا کی گھر والیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ سب بیوہ تھی، خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر جتنی بھی بیویاں تھیں، اور ایک ہی جو تھی وہ غیر شادی شدہ کنواری تھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنا بہت ثواب ہے، اس کا بہت اجر ہے، اور اس کا اجر اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور اس کا اجر اللہ آپ کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ بیوہ کو سہارا دینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور بیوہ کو سہارا دینا اللہ کریم بھی راضی ہوتا ہے۔ اب بیوہ کو ایک سہارا دیکھیں، اس کا شوہر رب ذوالجلال نے لے لیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اب بے سہارا ہو گئی وہ۔ آپ نے اگر اس کے بچے ہیں، آپ نے ان کو سہارا دیا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک تو آپ یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ حسن و سلوک کر رہے ہیں۔ اگر کسی یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، تو یقیناً اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ نے سہارا دے دیا تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سی بیوہ خواتین ایسی ہیں جو بیٹھی ہیں اور اس آس میں کہ ہمیں آقا کی سنت کے مطابق کوئی اپنی گھر والی بنا لے، کوئی اپنی زوجہ بنا لے، بیوی بنا لے، لیکن ہمارا معاشرہ اس سے کراہت کرتا ہے، اس سے یعنی کہ اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہ اللہ کے محبوب کی بھی سنت ہے اور اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بھی سب سے پہلی جو شادی ہوئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ بیوہ تھی، تو اسی لیے آقا نے کہا کہ آپ بیوہ خواتین کے ساتھ نکاح کریں اور ان کو اپنے گھر کی یعنی کہ زوجہ بنائیں، اپنی بیوی بنائیں، تو آپ پہ خدا بھی راضی ہوگا اور مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بیوہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی اور بیوہ کو اپنے گھر کی بیوی بنانے کی بھی اللہ اچھی ہمیں سوچ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بیوہ کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بیوہ کا سہارا بننے کی، اور اللہ ان کے ساتھ ہمیں خدمت کا موقع مل رہا ہے تو اللہ ہماری یہ خدمت بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو، اللہ ہم سب کے گھروں کو، اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ہم سے دکھوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔